کسی بھی ادارے میں یونین کا ایک بہت اہم کردار ہوتا ہے. وہ اس ادارے کے لیبرز کے مفادات کے لیے کام کرتی ہے، پھر چاہے وہ تعلیم کے حوالے سے ہوں یا تنخواہیں بڑھانے کے حوالے سے. پی ایس او میں بھی یونین کے الیکشن جاری و ساری ہیں، اور اس بار قاضی شوکت حسین جو کہ سینئر نائب صدر پی ایس او ورک مین یونین ہیں، وہ اس بار امیدوار برائے صدر پی ایس او آ رہے ہیں. تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے پینل کے لیے امیدواروں کا انتخاب کس بنا پر کیا، تو ان کا جواب کچھ یوں تھا. دیکھیں، بیسکلی میرا ایک لمبا تجربہ ہے یونین میں، اور جس یونین سے میں ابھی پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑ رہا ہوں، اس میں جو ہولڈ کر رہا ہوں پوزیشن ابھی، وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ کی ہے. تو کافی سارے لوگ، آلموسٹ 70% میرے سٹنگ ہاؤس کا حصہ جو ہے وہ میرے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں لوگ، اور ان لوگوں میں وہی لوگ ہیں جو میرٹ پہ بھی پورا اترتے ہیں، اور ان کا ماضی میں جو مزدور کی خدمات کے لیے کام تھے وہ کام منہ بولتا ثبوت ہیں. اور اس سے ہٹ کے جو ہم نے لیے لوگ، وہ لوگ، میرا مینیفیسٹو بھی ہے، اور میں نے لوگوں کو کہا ہے جی کہ مزدور کی عزت نفس کا خیال کرنا. تو اس حساب سے ہم نے میکسیمم لوگوں کے جن بندوں کو لوگوں نے کہا جی کہ ہمارا یہ لیڈر ہونا چاہیے لوکیشن وائز، تو ان لوگوں کو میں نے اپنے پینل میں لیا ہے، اور الحمدللہ اس میں ہم کافی کامیاب بھی ہوئے. قاضی شوکت حسین کا کہنا تھا کہ انہوں نے لوگوں کے منتخب کردہ امیدواروں کا انتخاب کیا ہے، اور وہ اپنے پینل کو لے کے بہت پر امید نظر آتے ہیں. مزید وہ کہتے ہیں کہ لیبر کے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے بھی مینجمنٹ سے بات کریں گے. وہ فلسفہ بہت پرانا ہو چکا کہ مزدور کا بچہ مزدور ہی ہوگا، غلام کا بچہ غلام ہی ہوگا. یہ ارسطو اور افلاطون کے آپس میں کنٹرڈکشن تھی، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم پاکستان اسٹیٹ آئل کے امپلائیز ہیں، اور پاکستان کی اکانومی میں اس کا بہت بڑا رول ہے. تو میرا یہ نظریہ بھی ہے، اور میرا یہ سوچ بھی ہے کہ ہم مینجمنٹ سے، ہائر مینجمنٹ سے ایک میٹنگ کنڈکٹ کریں گے، اور اس کی کنڈکشن کے بعد ہم جو ہے نا اس پہ پھر دیکھیں گے کہ کیا صورتحال سامنے آتی ہے. لیکن مجھے امید ہے کہ مینجمنٹ اس چیز پہ سوچے گی کہ امپلائیز کے بچوں کے لیے جو بہتر مالی مراعات دے سکتے ہیں تعلیم کے حوالے سے، تو اس میں مجھے امید ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی ہو. جب ان سے پوچھا گیا کہ آج کے دور میں جہاں اعلیٰ تعلیم ہونے کے باوجود سرکاری ادارے میں نوکری حاصل کرنے کے لیے سفارش کرنا پڑتی ہے، تو آپ لیبر کے بچوں کی بھرتی کروانے کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ تو ان کا جواب کچھ یوں تھا. ہم چاہ رہے ہیں جی کہ مینجمنٹ کو اس بات پہ کنونس کریں کہ امپلائیز کے بچوں کو کچھ ایج کوشن ملنا چاہیے، کہ انٹرویوز میں اور ٹیسٹ جو ریٹن ٹیسٹ ہوتے ہیں ان میں، خصوصاً مینجمنٹ کے حوالے سے، تو اس میں انہیں یہ کوشن ہونا چاہیے کہ یہ امپلائیز سان یا امپلائیز وارڈ ہے، اس میں ان کو تھوڑا سا ایج ملے، اور تاکہ وہ ایک ایفیلیشن ہوتی ہے کہ اس کا پیرنٹس جو تھے، وہ اس کے فادر یا مدر انہوں نے پی ایس او کو سرو کیا، تو ان کا بچہ اگر وہاں پہ آ رہا ہے تو وہ فخر محسوس کرے گا. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ یونین کے الیکشنز جیتنے کے بعد مزدوروں کے لیے سب سے پہلا اقدام کیا اٹھائیں گے، تو ان کا کہنا تھا کہ ایگریمنٹ کی امپلیمنٹیشن میں جو دیری آتی ہے وہ اس پروسیس پہ کام کریں گے. ہمارا 3 سال میں ایک سیٹلمنٹ ہوتا ہے جس کو ایگریمنٹ کہتے ہیں 3 سال کے لیے. تو اس میں پرابلمز یہ آتے ہیں کہ اس کی امپلیمنٹیشن میں ڈیلیز ہوتی ہیں. ہمارا بہت اچھا ادارہ ہے لیکن اس میں ڈیلے ہو جاتا ہے. جیسے انکریمنٹ ہے، لیٹ ہو گیا. ورکر ویلفیئر پارٹیسپیشن فنڈ ہے، وہ لیٹیگیشنز میں پڑا ہوا ہے، لیٹ ہو رہا ہے. اسی طرح پروموشنز پالیسیز ہیں کہ ایک چیز کو وضع کر دیا جائے، اس کا ایک روڈ میپ ہو، اس پہ چل کے ٹائملی لوگوں کو مراعات ملیں، تو میرے خیال میں انڈسٹریل پیس بھی ہوگا اور لوگ مطمئن ہو کے جابز کریں گے. قاضی شوکت حسین لیبر کے بچوں کی اعلیٰ تعلیم اور سرکاری نوکری کے بعد لیبر کی فلاح و بہبود کے لیے کیا ارادہ رکھتے ہیں، آئیں آپ کو دکھائیں. دیکھیں، میں نے تو جی ایک 8 نکاتی اپنا مینیفیسٹو دیا ہے لوگوں کو، اور ود سگنیچر دیا ہے اپنے. اس میں جو چیزیں لکھی گئی ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو فلفل کریں گے، اور اللہ نے چاہا تو اس پہ پورا بھی اتریں گے انشاءاللہ. ان میں سے 1-2 چیزیں جو ہے، دیکھیں، ان میں سے سب سے تو جو درینہ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ امپلائیز جو تھرڈ پارٹی کانٹریکٹ پہ تھے، ان کی کنفرمیشن ہوئی، اور ان کی بیسک سیلریز جو ہیں وہ ابھی اس حساب سے لی گئیں جو ابھی کی ہیں، لیکن ان کی سینیارٹی بہت دور کی بنتی ہے. 25-30 سال ہو گئے ہیں ان کو جابز کرتے ہوئے. تو ان کی بیسک سیلریز کو بہتر کرنا،
ہمارے منشور کی اولین ترجیح ہے، یہ ہم نے کرنا ہے۔ اور دوسرا ہمارے منشور کی اولین ترجیح یہ ہے کہ امپلائیز کے بچوں کی تعلیم کے لیے ادارے سے مالی امداد دینا، یہ دو مین چیزیں ہیں ہماری۔ باقی کمیونیکیشنز گیپس جو ہیں یونین کے جو ابھی چل رہے تھے، دیکھیں ہمارا جو منشور ہے اس میں امپاور ہے پریزیڈنٹ۔ اب پریزیڈنٹ نے کس حساب سے یونین کو رن کرنا ہے وہ آل ان آل ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم چاہیں گے کہ پرانی روایات کو ختم کر کے اچھی روایات کے ساتھ چلا جائے اور لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن کی جائے، کمیونیکیشن گیپ کو ختم کیا جائے، امپلائیز کے بچوں کی تعلیم کے لیے کام کیا جائے، امپلائیز کی جو ریگولرائز ہیں ان کی بیسک سیلریز پہ کام کیا جائے۔ یہ چند ایک چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے مین ٹارگٹ ہیں۔ قاضی شوکت حسین نے اپوزیشن کو کیا میسج دیا ہے، آئیے وہ بھی آپ کو سناتے ہیں۔ دیکھیں اپوزیشن کو میں یہی میسج دینا چاہوں گا جی کہ اب وقت چینج ہو چکا ہے، اب وقت کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کو عزت دی جائے، عزت بانٹیں گے تو عزت ملے گی۔ یہی ان کے لیے میسج ہے کہ سبق سیکھیں، عزت دیں اور عزت لیں۔ تھینک یو، بہت مہربانی۔